قدردانی کیا ہوتی ہے؟ دوسرے سے محبت کی وجہ سے کسی پر اتنا مہربان ہو جانا کہ اس کی کسی بھی بات کو رد نہ کرنا، یہ ہے قدر۔ مثال کے طور پر ہم اپنے ماں باپ کی قدر کرتے ہیں، تو ماں باپ کی قدر کی انتہا کیا ہے کہ ان کی ہر بات کو ماننا، ان کی ہر بات کو سننا، ان کی ہر بات کو برداشت کرنا، ان کی ہر چیز کو قبول کرنا، تو یہ ہے قدر کرنا۔ اللہ تعالیٰ بھی قدردان ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اے میرے بندو، میں تمہارے ہر عمل کی قدر کرتا ہوں، یہاں تک کہ اگر تم پر کوئی حالات آ جائیں، آزمائشیں آ جائیں، کوئی پریشانی آ جائے، تو یاد رکھو کہ میں ایک پریشانی اگر تمہاری طرف بھیجوں گا تو اس کے بدلے 2 آسانیاں بھی تمہارے لیے پیدا کروں گا۔ تو گویا کہ اللہ اتنے قدردان ہیں، حالات ہمارے اپنی بدعملی کی وجہ سے آتے ہیں، اس پر بھی اللہ تعالیٰ 2 آسانی عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندے کے ہر عمل کی قدر کرتے ہیں، چاہے معمولی سا ہی کیوں نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے بارے میں جب تذکرہ قرآن پاک میں کیا تو یوں فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ قیامت کے دن ذرے کے برابر بھی اگر کسی کی نیکی ہوگی تو وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گی، یعنی اللہ اس کا بھی بدلہ عطا فرمائیں گے۔ ذرہ کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ کی ہتھیلی پر باریک باریک ریت کے ذرات ہوں تو ان میں جو سب سے کم تر ہے، جو اکیلا ہونے کی وجہ سے بعض دفعہ نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا، تو اس کو ذرہ کہا جاتا ہے۔ تو اتنی باریک سی مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ تمہاری نظر میں جو نیکی معمولی سی ہی کیوں نہ ہو، جس کو تم بعض دفعہ نیکی سمجھتے ہی نہیں ہو، مثال کے طور پر آپ راستے سے جا رہے ہیں، کسی نے آپ سے پوچھا یار فلاں جگہ پر دکان کھلی ہے، آپ نے کہا کہ ہاں کھلی ہے، بس آپ چلے گئے، آپ کا دھیان نہیں کیا کہ یہ بھی نیکی ہے، بالکل یہ بھی نیکی ہے۔ یعنی کہ ایسی معمولی چیز کہ جس کو آپ بالکل ہلکا سمجھ رہے ہیں لیکن اللہ کے ہاں وہ بھی نیکی ہے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان معمولی مالی باتوں کو بھی نیکی کے درجے کے اندر رکھ کر تمہیں اس کا بھی بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے قدردان ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو ضائع نہیں فرماتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا۔ کعبۃ اللہ کون سی جگہ ہے؟ اللہ کا گھر ہے جس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے خلیل نے اپنے بیٹے کے ہمراہ ہو کر اللہ کے گھر کو تعمیر کیا۔ یوں سمجھ لیجیے کہ یہ تو ان کی ڈیوٹی تھی، ان کا کام تھا، لیکن چونکہ اللہ کا حکم تھا اور اللہ کے حکم کو پورا کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے بدلے بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، بے شمار نعمتیں۔ ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جس کا تذکرہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء بنا دیا۔ کیا بنایا؟ ابو الانبیاء۔ انبیاء نبی کی جمع ہے، انبیاء کا مطلب ہے نبیوں کا باپ۔ کیا مطلب؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام، دوسرے تھے اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کی اولادوں میں ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ سارے کے سارے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں سے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ تو گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے لے کر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک
جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ سب ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں، تو اس لیے آپ کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ اب یہ نبی کتنے تھے؟ 1 تھے، 2 تھے، 10 تھے، 100 تھے؟ فرمایا کہ 10,000 سے زیادہ نبی تھے، 10,000 سے زیادہ۔ کس چیز کا انعام ملا؟ کہ اللہ کے حکم کو پورا کیا، بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ اللہ نے اس کے بدلے آپ کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ آپ کی نسلوں میں نبیوں کو پیدا فرما دیا۔ آج ہمارے 2-3 بچے ہوں، 4 بچے ہوں، ان میں سے کوئی ایک نیک ہو جائے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہماری اولاد بڑی نیک ہے۔ وہ سارے ہی فرما بردار ہوں، حافظ ہوں، عالم ہوں، نیک ہوں، نمازی ہوں، تو اور سینہ چوڑا ہو جاتا ہے کہ ہمارے بچے نیک ہیں، ہماری اولاد نیک ہے، اللہ نے مجھے کسی نیکی کا بدلہ دیا کہ اسی نیک فرما بردار اولاد عطا فرما دی۔ یہ جملہ لوگ کہتے ہیں، تو یقین جانیے جب 2-4 بچوں کے نیک ہونے پر ہمارا سینہ اتنا چوڑا ہو رہا ہے، ہم اس کو اللہ کا اتنا بڑا انعام سمجھ رہے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام جن کی نسلوں میں اللہ نے انبیاء علیہ السلام ہی پیدا فرمائے، تو بتلائیے کہ ان کے لیے کتنا بڑا انعام ہے یہ ابو الانبیاء۔ اور اس کے بڑھ کر ایک اور انعام بھی عطا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک پتھر لایا گیا جنت سے، اس پتھر پر آپ نے اپنے قدمین کو رکھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو لفٹ کا بنا دیا، ایلیویٹر بنا دیا۔ اس پتھر پر آپ یوں کھڑے ہوتے، وہ پتھر اوپر ہونا شروع ہو جاتا۔ جہاں جہاں آپ کو دیوار پر پتھر رکھنے تھے، گارا لگانا تھا، مٹی لگانی تھی، جتنی ضرورت ہوتی وہ اتنا اونچا ہو جاتا۔ گویا کہ وہ پتھر جو ہے لفٹ کا کام کر رہا تھا۔ آج کل مشینریاں لگائی جاتی ہیں، شٹرنگ باندھی جاتی ہے، مختلف آلات استعمال کیے جاتے ہیں، اس زمانے میں تو کوئی آلات نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو وہ جنت سے پتھر بھیجا گیا، اس پر آپ نے چڑھ کر کعبۃ اللہ کی ساری 4 دیواری اور دیواروں کی تعمیر کا کام کیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس پتھر کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا، فرمایا کہ اے میرے خلیل، جہاں تمہارے قدم پڑے ہیں میں قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس جگہ کو مصلی بنا دوں گا، نماز کی جگہ بنا دوں گا۔ اور کیا فرمایا؟ من مقام ابراہیم مصلی، کہ جب تم حج عمرے پر جاؤ اور جب تم طواف کر چکو تو تمہارا طواف کامل تب ہوگا جب تم مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کرو گے۔ اور مقام ابراہیم وہ جگہ ہے جہاں پر وہ ابراہیم علیہ السلام کے قدمین مبارک والا پتھر لگا ہوا ہے، اس جگہ کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں۔ انسان چھوٹی سی نیکی کرتا ہے، اللہ اس کو بڑا چڑھا کر اپنے ہاں قبول کرتے ہیں اور اس کا بہترین بدلہ بھی عطا فرماتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ آپ اپنی بی بی ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے اسماعیل کو مکہ کی طرف لے کر آئیے۔ آپ یہاں پر لے کر آئے۔ یہاں اس زمانے میں یہاں آبادی نہیں تھی، ادھر پہاڑ ادھر پہاڑ، اور پہاڑوں کے درمیان میں کہیں پانی کا انتظام بھی کوئی نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ ہمارا احترام والا جو گھر ہے بیت اللہ ہے، اس کے قریب اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کے چلے جائیے۔ یا اللہ، کیسے چھوڑ دوں، کیوں چھوڑ دوں؟ کوئی سوال نہیں کیا، اللہ کا حکم ملا، جیسے حکم ملا فوراً پلٹے، اور اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، بس خاموشی سے آپ واپس پلٹ جائیے۔ اماں ہاجرہ پوچھتی ہیں ابراہیم علیہ السلام سے، آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، کوئی ولی وارث نہیں ہے ہمارا، یہاں پر کوئی رہائش گاہ نہیں ہے، کوئی پانی کا انتظام نہیں ہے، چھوٹا گود کا دودھ پیتا میرا بچہ ہے، میں کیسے رہوں گی؟ فوراً اشارہ کیا کہ اللہ کا حکم ہے، بس فوراً کہنے لگی اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کریں گے، آپ جائیے۔ آپ اللہ کے حکم سے چھوڑ کر آ گئے۔ بی بی ہاجرہ پر آزمائش آئی، اللہ کی طرف سے ان کو آزمایا گیا، ایسی جگہ پر ان کو چھوڑ دیا گیا جہاں پر کوئی انسان نہیں، کوئی چرند پرند نہیں، کوئی پانی کی جگہ نہیں، کوئی رہنے کی جگہ نہیں، وہاں چھوڑ دیا گیا۔ کچھ دیر گزری، بیٹے کو پیاس لگی، دودھ پلاتی ہیں تو چھاتی میں دودھ نہیں ہے، اس لیے کہ خود کھانا پینا نہیں ہے تو دودھ کہاں سے آئے گا؟ اب اس کو پانی پلانا ہے، پانی کا انتظام کہاں سے کروں؟ دوڑ کر پانی کو تلاش کرنے لگی۔ جہاں جہاں دوڑی تھی، جہاں جہاں قدم ان کے پڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو عبادت کی جگہ بنا دیا۔
فرمایا کہ تم حج عمرے پر جاؤ گے، جب تک صفا اور مروہ کی سعی نہیں کرو گے تمہارا عمرہ پورا نہیں ہوگا، تمہارا حج کامل نہیں ہوگا۔ اور پھر بیٹے کو پیاس لگی، اس کو زمین پر لٹا دیا، خود پانی کو تلاش کرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے انعام عطا فرمایا کہ ان کی ایڑی کے رگڑنے کی وجہ سے اللہ نے وہاں سے پانی جاری فرما دیا، جس کو آب زمزم کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو بھی آزماتے ہیں، جس پر بھی حالات آتے ہیں، اللہ اس کے بدلے، اگر وہ آزمائش میں کامیاب ہو جائے تو اللہ اس کے بدلے بہترین نعمتیں بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور آب زمزم کیسی نعمت ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نیت سے اس پانی کو پیو گے اللہ اس نیت کے بقدر ہی تمہیں اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اگر آپ بیمار ہیں، بیماری دور نہیں ہو رہی، دوا استعمال کر رہے ہیں، فرمایا کہ آب زمزم پئیں، اللہ کی حکم سے آپ کو شفا ملے گی۔ آپ کو بھوک لگی ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، آب زمزم موجود ہے، بھوک مٹانے کے لیے آب زمزم پئیں گے، اللہ بھوک کو مٹا دیں گے۔ اگر پیاس لگی ہے، پیاس کو بجھانے کے لیے آب زمزم کو پئیں گے، فرمایا آپ کی پیاس بجھ جائے گی۔ جس نیت سے جب بھی اس پانی کو استعمال کریں گے، ایسا بابرکت پانی ہے، اللہ آپ کی وہ حاجت کو ضرور پورا فرمائیں گے۔ یہاں تک کہ فرمایا آب زمزم کو پیتے ہوئے دعا کر لیں، اللہ اس دعا کو بھی رد نہیں فرماتے، دعا کو بھی رد نہیں فرماتے۔ اور یہ پانی نکلا کہاں سے تھا؟ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے کی وجہ سے اللہ نے زمین میں سے عطا فرمایا۔ اور اس پانی کو دیکھ کر دوڑتی ہوئی آئیں اور اس کو روکنے لگی، زم 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 ہے، آپ زم زم، پانی رک جا، پانی رک جا۔ تو اللہ کے حکم سے وہ پانی وہیں رک گیا، لیکن زمین میں سے کہاں سے آیا یہ آج تک تحقیق کر لی، کسی کو نظر نہیں آ رہا، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ اللہ کا معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا۔ ایک عالم فرمانے لگے کہ دل میں تمنا تھی کہ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آب زمزم کے کنویں میں دیکھنا، اس پانی کو دیکھنا کنویں میں، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی ثواب ہے، کیونکہ یہ وہ پانی ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جھوٹا پانی ڈالا، اپنا پانی پی کر وہاں کلی کی، وہاں پر پانی ڈال دیا، وہاں پانی کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کو بھی ثواب ہے۔ تو ایک عالم فرمانے لگے، دل میں آیا کہ ہم بھی کوشش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمیں کنواں مل جائے تو ہم بھی پانی کو دیکھ کر اس جو ہے عبادت کو ادا کر لیں۔ تحقیق کی، معلومات کی تو معلوم یہ ہوا کہ آب زمزم کا کنواں زمین کے اندر موجود ہے جہاں سے وہ پانی آتا ہے۔ ابھی تو اوپر سے بند کر دیے، پائپ لانے لگا دی، پانی لائنوں کے اندر باقاعدہ کھینچ کر جو ہے وہ آگے بھیجا جا رہا ہے، نکالا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ وہاں جانے کا موقع ملا تو اس میں جھانک کر دیکھا، پانی وہاں اتنا موجود نہیں ہے، اندر کچھ جگہیں ہیں جہاں سے یوں دھار کی طرح پانی نکل رہا ہے، یہ میرے رب کی شان ہے۔ وہاں زمین میں پانی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سپلائی وہاں پر ڈال دی ہے، کہاں سے پانی وہاں لائنوں کے ذریعے ڈل رہا ہے، جو اس کنویں سے باہر آ رہا ہے، جو آب شفا بھی ہے، آب حیات بھی ہے، اور اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کو پینا بھی ثواب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں، ہم چھوٹا سا عمل کرتے ہیں، اللہ اس کو قبول فرما کر بڑا بدلہ اس کا عطا فرماتے ہیں، بڑا چڑھا کر اس کا بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے آگے اپنے عمل کو پیش کیا کریں، مایوس نہ ہوا کریں، نا امید نہ ہوا کریں۔ ہاں اللہ قدردان ہے۔ ایک جو ہے وہ بت پرست پوری رات اپنے بت کے آگے بیٹھا رہا، یا صنم یا صنم یا صنم، اس کو پکارتا رہا، پتھر ہے، اس نے کیا جواب دینا ہے، کوئی جواب نہیں آ رہا۔ کافی دیر گزر گئی، رات کا اندھیرا ہے، نیند کا غلبہ ہے، یوں جھونکے آ رہے ہیں نیند کے، اور زبان پھسل گئی، یا صنم یا سمن کہتے کہتے یا سمد کہہ بیٹھا، یا سمد یا سمد یا سمد۔ اب سمد تو اللہ کا نام ہے، جیسے ہی یا سمد کہا فوراً اللہ کی طرف سے آواز آئی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، بتلا تیرا کیا کام ہے، تیری کیا حاجت ہے۔ فرشتے حیران ہیں، اللہ یہ تو اپنے بت کو پکار رہا تھا، غلطی سے سمت کہہ دیا۔ اللہ نے کہا کہ ہاں وہ بت کو پکار رہا تھا، غلطی سے ہی کہا، لیکن پکارا تو اس نے مجھے ہے نا، پکارا تو مجھے ہے۔ وہ اپنے بت کو پکار رہے، وہاں سے کوئی جواب نہیں آ رہا، اس نے مجھے پکارا تو میں اس کو جواب نہ دوں تو پھر اس کا بت اور میں ایک ہی ہوا۔ وہ تو مخلوق ہے، وہ تو جواب نہیں دے گی،
اللہ ایسے قدردان ہے. انسان اگر کبھی انجانے میں بھی کوئی نیکی کر لے اللہ اس کو بھی سنبھال کر رکھتے ہیں. تو اگر ہم جان بوجھ کر ارادتاً نیکی کریں گے، نماز کا اہتمام کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، اچھائی کے راستے کو اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی قدر فرمائیں گے. ایک صحابی ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچپن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے تھے. آپ کو ڈاکوؤں نے جو ہے وہ ایک جگہ سے اٹھا لیا تھا، آزاد تھے، قافلے والوں نے لیا اور ان کو لا کر مکہ کے بازار میں بیچ دیا. اور یہ بکتے بکاتے حضرت خدیجہ کے پاس آ گئے، وہاں سے آپ کی خدمت میں پہنچ گئے. اللہ کی شان ان کے والدین کو پتہ چلا، وہ ان کو تلاش کرتے کرتے یہاں تک آئے اور آ کر آپ کی خدمت میں بات عرض کی کہ یہ تو ہمارا بچہ ہے، گم ہو گیا تھا، اس کو لٹیرے لے گئے تھے، ہم تو رو رو کر تھک گئے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئے ہیں، یہ ہمارا بچہ ہمیں دے دیجئے. آپ بھی بڑے رحیم کریم ذات، شفیق اور مہربان ذات. آپ نے فرمایا کہ میں تو اس کو نہیں روک رہا، اس سے پوچھ لیجئے، اگر یہ جانے کے لیے تیار ہے تو آپ اس کو لے جائیے. اب جو ہے باپ اور چچا بڑے خوش کہ بچہ ہمارا ہے، ہمارے ساتھ ہی جائے گا، مالک کی طرف سے اجازت مل گئی، اب تو اس کو لے جانا آسان ہو گیا. جیسے اس کی طرف متوجہ ہوئے، اس کو کہا کہ بیٹا تمہاری والدہ بڑی پریشان ہے، ہر وقت روتی رہتی ہے، تمہاری یاد کے اندر رہتی ہے، ہم بھی بڑے تمہارے لیے جو ہے پریشان ہیں، ہمارے ساتھ چلو، اپنے گھر پر چلو. تو وہ دیکھنے لگا، کبھی آپ کو دیکھتا ہے، کبھی اپنے والدین والد کو چچا کو دیکھتا ہے، اور پھر کہنے لگا کہ نہیں مجھے یہیں رہنا ہے، مجھے نہیں جانا ہے. اس نے بس یہ جملہ کہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے گود میں لیا، اور اس دن کے بعد سے وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کے نام سے معروف ہو گیا پورے مکہ کے اندر کہ یہ آپ کا بیٹا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی ایسی قدر کی کہ قرآن پاک میں 1,24,000 صحابہ کرام میں صرف ایک صحابی کا نام ذکر ہے، وہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اللہ نے یہ ان کو فضیلت عطا فرمائی کہ قرآن پاک میں ان کا نام ذکر فرمایا. ان کا نام جب بھی ہم قرآن پاک میں لیں گے اللہ اس کے بدلے ہمیں نیکیاں عطا فرمائیں گے. اللہ ایسے قدردان ہے. تو اس لیے ہم دعائیں کیا کریں، اللہ کے آگے ہم گڑ گڑایا کریں، اپنی حاجات کو اللہ کے آگے پیش کیا کریں، اپنی نیکی کے لیے اللہ کے لیے دعا کیا کریں. اللہ ہمیں نیک بنا دے، ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما دے. جیسے ہم ماں باپ کے پاس ہوتے ہیں نا بچے، اور بچہ کیا کہتا ہے، میرے والدین ہیں بس کافی ہے، لہذا کچھ بھی ہوگا میرے والد آ جائیں گے، مجھے کھلائیں گے پلائیں گے، کسی سے لڑائی ہوگی تو کہے گا میرے والد میں بلا کر لاتا ہوں. کیوں دھمکی دیتا ہے؟ اس کو پتہ ہے میرے والد میرا آسرا ہیں، وہ آئیں گے تو میرا بدلہ لیں گے. بالکل ایسے ہی ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو اپنا متولی بنائیں. اللہ ہم تو کمزور ہیں، خطا کار ہیں، سیاکار ہیں، ہمارے لیے نیک بننا مشکل ہے، آپ کے لیے نیک بنانا مشکل نہیں ہے. ہمارے لیے گناہوں سے بچنا مشکل ہے، آپ کے لیے بچانا مشکل نہیں ہے. اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ ہمیں نیک بنا دیجئے، نیکی کا راستہ ہمارے لیے آسان فرما دیجئے، گناہوں کے راستے کو ہمارے لیے مشکل بنا دیجئے. اللہ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا